نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ حسن سے سیری کی دو صورتیں ہیں، یعنی کسی چیز سے انسان کا دل بھر جائے، سیری ہو جائے، تو حسن سے سیری کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ حسن منتہا ہو، اور دوسرے یہ کہ طلب نہ ہو. یعنی ایک یہ کہ حسن جو ہے وہ بے انتہا ہو کہ جس کا انسان احاطہ نہ کر سکے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر طلب ہی نہ ہو، پھر کتنا ہی حسین سے حسین اس کے سامنے ہو تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی. پہلی صورت سیری کی تو حق تعالیٰ کے ساتھ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کے حسن کی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حسن کی انتہا نہیں، تو پھر وہاں سیری بھی نہیں ہو سکتی. کیسے سیری ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر تو ہے نا کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے، کسی سے ملتا ہے، شروع میں اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، میلان زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں دل بھرنے لگتا ہے، طبیعت اکتانے لگتی ہے. ایک طرح کی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے، کھاتے ہوئے، پہنتے ہوئے، ایک جگہ رہتے ہوئے، تو انسان کے اندر طبیعت میں اکتاہٹ سی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی کہیں باہر چلا جاتا ہے، کہیں سفر پہ چلا جاتا ہے تو طبیعت میں کچھ بشاشت آ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حسن ہے اس سے سیری نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہاں یہ صورت البتہ ہے کہ ہماری طرف سے طلب نہ ہو. اب یہاں پہ قصور کس کا؟ ہمارا قصور ہے کہ جو مالک حسن اور خالق حسن، جس نے ساری کائنات کے حسن کو تخلیق دیا، ساری کائنات کو بنایا، کیسا بنایا؟ حسین و جمیل بنایا، کہ اس کے ذرے ذرے کے اندر ایک کشش رکھی. تو جو بنانے والا ہے وہ خود کیسا ہوگا کہ انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور میں نہیں لا سکتا کہ وہ ذات خود کیسی ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ تو ہو نا، اس کی طلب میں کوئی لگے، اور جب اس کی طلب میں لگ جائے گا تو پھر جو دوسرے اور مطلوب ہیں نا، دنیا کے جو مطلوب ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو پھر سب سے دل ہٹ جائے گا، سب سے دل ہٹ جائے گا. شرط یہ کہ ایک اس سے دل لگا لے. جیسے واقعہ آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا، جی پردے سے بیٹھ کر بات کر رہی ہے کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کر سکتا ہے. اب جب یہ بات اس نے سنی تو ایک آہ بھری، اور ایک آہ بھر کر اس نے کہا کہ حضرت اگر شریعت مجھے اجازت دیتی اور میں اپنا حجاب ہٹاتی، پھر اپنا میں دیدار آپ کو کراتی، پھر میں آپ سے پوچھتی.
کہ جس کے نکاح میں ایسی بیوی ہو، اتنی حسینہ جمیلہ خوبصورت، تو کیا اس کو زیبا ہے کسی اور عورت کی طرف جائے گا، کسی اور کی طرف دیکھے؟ تو ایک عورت بھی دوسرے کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہی، ایک عورت بھی دوسرے کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہی، اور اسے بھی اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس کا میلان دوسری طرف کیوں ہے؟ تو اللہ تو خالق حسن ہے، مالک حسن ہے، تو اللہ کسی کی شرکت کو کیسے گوارا کرے گا کہ اسے گھور لیا، اسے تک لیا، اسے دیکھ لیا؟ ربی اللہ نے یہ نظر جو دی ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسے بڑا بچانا چاہیے، اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم واصل ہو گئے، واصل یعنی وصل نصیب ہو گیا، اللہ کا قرب